الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا الجود والکرم صاحب الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني اے الہ العالمین عز و جل، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے پاک پروردگار، ہم تیرے گناہ گار، تیرے سیاہ کار، تیرے بد اتوار، تیرے بد کردار، تیرے عصیاں شعار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نامہ اعمال میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو تیری جناب میں پیش کر سکے، اور تیری جناب سے دوری کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ ڈپریشن کا مرض، یہ انزائٹی کا مرض، یہ ذہنی تناؤ، یہ ذہنی دباؤ، یہ جسمانی تکلیفیں، یہ روحانی آزمائشیں، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ پھر یہ مصیبتیں تو آئیں، ان مصیبتوں سے نجات کے لیے ہم نے تیری نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آزمائشوں کے سبب ہم تیری طرف رجوع کرتے، تیرے پاکیزہ گھروں کو آباد کرتے، تیرے مبارک کلام قرآن کریم دل کا سکون بنانے کی بجائے ایک تعداد نے فلموں کا سہارا لیا، ایک تعداد نے ڈراموں کا سہارا لیا، ایک تعداد نے نشہ کرنے کا سہارا لیا، ایک تعداد نے جوا کھیلنے کا سہارا لیا، ایک تعداد نے عجیب و غریب قسم کی سنگت کا سہارا لیا۔ ہائے ہم کتنے غافل ہیں، ہائے ہم کتنے غافل ہیں۔ اور آج ایک مرتبہ پھر سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے تیری جناب میں رجوع کرنے کی سوچ ملی، فکر ملی، اور اے اللہ اپنے جملہ کوتاہیوں پر، گناہوں پر نادم ہو کر تیری جناب میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان لٹھڑے ہوئے گندے کالے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے دامن جو گناہوں سے بھرے ہیں ان دامنوں کی سیاہی کو نہ دیکھ، ہمارے چہرے پر جو کالکیں ملی ہیں ان چہروں کی کالکوں کو نہ دیکھ۔ تجھے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کی آنکھوں والے، طٰہٰ کی جبی والے، علم نشرح کے سینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد لحاظیاں سب کی سب معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے سیکھا کہ جو کچھ ہے سب یہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، یہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا قصد کرتے ہیں۔ اے مولا ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، ہم پر اپنے فضل و عطا کی بارشیں فرما۔ اے اللہ
ہمارے گناہوں کی سیاہی کو ہمارے نامہ اعمال سے دور فرما، محبوب کے رخ روشن کا صدقہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی، نفسیاتی، چھوٹی بڑی، موذی، مہلک بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ بالخصوص یہ ڈپریشن کا مرض، یہ انزائٹی کا مرض، یہ نا امیدی کا مرض، یہ مایوسی کا مرض، یہ منفی سوچ کا مرض، اے مولا یہ ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ایسی سنگت، ایسی صحبت عطا فرما جو ہمیں تیری جناب کے قریب لے کر آئے، تیری بارگاہ کے قریب لے کر آئے، اور تیری بارگاہ مایوسی والی نہیں، تیری بارگاہ امید والی بارگاہ ہے، تیری بارگاہ رحمت والی بارگاہ ہے، تیری بارگاہ کرم والی بارگاہ ہے، تیری بارگاہ عطا والی بارگاہ ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہمیں خوب نواز دے مولا۔ اے اللہ جتنے بھائی اور جتنی بہنیں یہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ انہیں اس سے شفا عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ الہ العالمین نہ جانے کتنے آدھے سر کے مریض ہوں گے، انہیں بھی شفا دے دے، جو پورے سر کے مرض میں مبتلا ہوں گے انہیں بھی شفا دے دے، کسی کے دماغ میں رسولی ہوگی اسے بھی شفا دے دے۔ الہ العالمین کسی کی آنکھوں میں نابینا پن آنا شروع ہو گیا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کسی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کسی کو سونگھنے نہ سونگھنے کے معاملے میں آزمائش ہوگی اسے بھی شفا دے دے، کسی کی سماعت میں کمزوری ہوگی اسے بھی شفا دے دے، کسی کی زبان میں لکنت ہوگی اسے بھی شفا دے دے، کوئی بولنے میں حق لاتا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کسی کے دانتوں کا مرض ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کسی کے داڑھوں میں درد ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کسی کے ہاتھوں میں وہ طاقت و قوت نہ ہوگی اسے بھی شفا دے دے۔ اے اللہ کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، اے اللہ کوئی سینے کے امراض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، اے اللہ کوئی پیٹ کے امراض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی ڈائلائزس کا مریض ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی جگر کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی مثانے کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی لبلبے کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی معدے کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی ریڑھ کی ہڈی کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی پٹھوں کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی رگوں کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے شفا دے دے، کوئی بالوں کے ناخنوں کے مرض میں مبتلا ہوگا اسے بھی شفا دے دے، کوئی نفسیاتی مریض ہوگا اسے بھی شفا دے دے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پوشیدہ امراض میں گھرے ہوں گے، یا اللہ انہیں بھی شفا دے دے۔ اے اللہ ہم جو اخلاقی مرض میں مبتلا ہیں، بد اخلاقی نے ہمارے گویا کے روئے کو متاثر کر رکھا ہے، مولا ہمیں بد اخلاقی کے مرض سے بھی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جسمانی روحانی امراض سے شفا عطا کر دے، بس تو ہم سے راضی ہو جا، 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 ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ، کبھی بھی ناراض نہ، کبھی بھی ناراض نہ، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنو چلے پاواں ہوں۔ یہ شعر تو ہم پڑھتے ہیں مولا، مگر شکوہ ہمارے منہ سے نکل ہی جاتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتے ہی ہیں۔ اے اللہ ہمیں شکر کی دولت عطا کر دے، ہمیں شکر کی دولت عطا کر دے، ہمیں شکر کی دولت عطا کر دے، ہمیں صبر کی نعمت عطا کر دے، ہمیں صبر کی نعمت عطا کر دے۔ اس دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہ کر خوب سنتیں سیکھنے، اپنانے اور کل عالم میں عام کرنے کا جذبہ عطا کر دے۔
سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ 3 دن کے لیے سفر، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھنے، ہفتہ وار اجتماع میں آنے، اپنے محلے کی مسجد میں فیضان سنت کا درس سننے سیکھنے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے اور ہفتے میں کم از کم ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت دے کر مسلمانوں کو نماز کے قریب لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے ہر نیک اور جائز کام میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب و طاہر رزق عطا فرما۔ صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ جن گھروں میں جوان بہن بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ ہمارے والدین پر تادیر قائم فرما۔ ہمارے سرپرستوں کا، مبلغین دعوت اسلامی کا، مرکزی مجلس شورا کے ذمہ داران کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ الہ العالمین عز و جل، جو ہم سب کے حق میں بہتر عطا فرما۔ جو مانگ سکے ہیں اس پر بھی رحمت کی نظر ہو، اور جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے اس پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔